اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ السلام علیکم ویورز، پروگرام ماہ ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن رحمت للعالمین اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ کی زندگانی، آپ کی سیرت طیبہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل زندگانی ہے۔ ہمیں آپ کی زندگانی کو دیکھ کر آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں ہدایت کا رستہ تلاش کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے، فرض ہے، اور اس کو واجب فرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے اس کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میری اتباع کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی اور آپ کا اسوہ حسنہ، اس کی اتباع اور آپ کی سیرت کی پیروی، یہ بھی ہم پر لازم ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا ہی یہی ہمارے لیے ہدایت ہے، اور یہی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ناظرین کرام، اسی مناسبت سے لاہور رنگ نے ایک بڑی خوبصورت بزم سجائی ہے رحمت العالمین کے عنوان سے، اور آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے محفل کی جان بنے ہیں، رونق بنے ہیں ملک عزیز کے نامور جی شخصیات، علماء کرام، سکولرز ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے، جن سے ہم نبی کریم علیہ السلام کے مختلف پہلو جو ہیں آپ کی زندگانی کے، آپ کی سیرت طیبہ کے، اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، آپ ممبر ہیں اسلامی دعوتی کونسل حکومت پاکستان کے، آپ تشریف لائے، شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف لائے یونیورسٹی آف اوکاڑا کے HOD اور استاذ الاساتذہ ہیں، آپ اپنا علمی مقام رکھتے ہیں، ڈاکٹر عبدالغفار صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ اور آپ کے ساتھ نوجوان اسلامی اسکالر جو نوجوانوں کی لینگویج میں، نوجوانوں کے جو میں سمجھتا ہوں ان کی زبان میں ان کو ٹیچ کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں۔ آپ مختلف ٹی وی چینلز پر ان کو دیکھتے ہیں، ان کے لیکچرز اور خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں، آقا علیہ السلام کی سیرت پر خصوصی دسترس رکھتے ہیں۔ میری مراد پروفیسر ناصر محمود صاحب، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں سر۔ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سید مدثر کاظمی صاحب، آپ اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنائیں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی جو سیرت کے مختلف پہلو ہیں ان کے اوپر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ میرے مہمان جو ہیں آپ کو سمجھائیں گے، بتلائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میں شاہ صاحب سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا، آقا علیہ السلام نے اپنے نبوت کے جو عرصے میں، 23 سالہ عرصے میں جو انقلاب جو آپ نے برپا کیا، کہ وہ عالم عرب جس کی جہالت کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد وہی عالم عرب تھا جو دنیا کے اندر حکمرانی بھی کر رہا تھا، دنیا کو لیڈ کر رہا تھا، اور وہاں پر جو نبی کریم علیہ السلام نے یونیک کام کی ہے، جو اس سے پہلے آپ کو پوری انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی، اس کے والے سے خصوصاً آقا علیہ السلام نے انسانی وحدت کا جو تصور پیش کیا ہے، مساوات کا، وہ کیا تھا؟ وہ ہمارے ناظرین تک پیش کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسامہ بخاری صاحب، میں آپ کا اور آپ کے ادارہ لاہور رنگ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح پرور مختلف گوشوں پر روشنی ڈالنے کے لیے اس بزم کو سجایا، پروگرام کو ترتیب دیا، اور یقیناً آپ نے اپنے انٹرویو میں بڑی، میں سمجھتا ہوں، بصیرت آمیز گفتگو کی ہے آپ کی سیرت مبارکہ کی مناسبت سے۔ اور ابھی اس تناظر میں آپ نے جو سوال اٹھایا ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس ماحول میں، جس علاقے میں، جس سوسائٹی میں مبعوث فرمایا، بنیادی طور پر اگرچہ آپ کی بعثت اور رسالت
وہ تو عالمگیر ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. آپ کا تو سارا پروگرام ہی عالمگیر تھا. ان ہوا الا ذکر للعالمین ھدی للعالمین. تو یقیناً آپ کے قرآن پاک کا پہلا سبق ہی الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں تو عالمگیر سلسلہ تھا، لیکن آپ بنیادی طور پر جس ماحول میں تشریف لائے تو وہ ماحول کیا تھا؟ اللہ نے خود اس کا نقشہ کھینچا ہے، جس کی ابھی آپ نے خود انٹرو میں بات کی. وہ لوگ تھے ان پڑھ، تعلیم سے بالکل بے بہرا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلم کھلا بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ تھے. لیکن آپ نے یقیناً ان کے اندر 4 ایسے کام کیے کہ جن کی برکت سے پھر وہ رزلٹ نکلا جو بھی آپ سوال کے تناظر میں کہہ رہے تھے. آپ نے ان کو سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا. قرآن سننے اور سنانے سے انسان کے اندر تبدیلی رونما آتی ہے. انما قرآن پاک میں اللہ خود فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. تو یقیناً ایمان تازہ ہوتا ہے قرآن سننے سنانے سے. تو آپ نے یہ کام کیا، قرآن سے ان کا رشتہ جوڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ اس قرآن کو رب جعل هذا القرآن ربیع قلوبنا، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. تو یقیناً یہ دل کی جب بہار بنتا ہے تو اندر سے انسان کو بدل دیتا ہے، لے آتا ہے یقیناً. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ کام کیا، پھر دوسرا کام تزکیہ فرمایا، تیسرا کام ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دی، ان کو حکمت دنائی فراست بصیرت سکھائی. اس کا پھر رزلٹ وہ نکلا جو بھی آپ کہہ رہے تھے کہ انسانیت کا احترام. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. کہ ہم نے بنی آدم کو بنی آدم کی حیثیت سے عزت دی ہے. پھر وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا یہ کالا یہ گورا ہے، نہیں، نہ یہ دیکھا جاتا یہ عربی ہے یہ اجمی ہے. قرآن نبی پاک نے خود فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. سبحان اللہ. تقوی پرہیزگاری اللہ کی غلامی کے بغیر وہاں تو کوئی معیار ہی نہیں ہے نا. کوئی معیار وہاں تو معیار یہ نہیں کہ یہ کالا اور گورا، یہ ادنا اور اعلیٰ، یہ انگریزی بولتا ہے، عربی بولتا ہے، یہ پنجابی میں بات کرتا ہے. یہ تو وہاں امتیازات ہی تھے. وہ امتیاز کیا ہے؟ بحیثیت انسان سارے انسان مکرم ہے، سارے انسان محترم ہے. اللہ قسم اٹھا کر فرما رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان ہم تو ذرا کسی سے ناراض ہو جائے تو ہم اس کے چہرے تک جاتے ہیں، اس کا چہرہ فلان جیسا فلان جیسا. یہ منع ہے. نبی پاک نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا کہ اشرف المخلوقات ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ کیا سکھا رہی؟ انسانیت کے احترام. انسانیت کے احترام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام یہ دیا. حضرت سعد الاسود جب آیا تھا نبی پاک کے پاس، وہ بالکل اسود کا مطلب ہوتا ہے بالکل سیاہ، زیادہ سیاہ، سب سے زیادہ سیاہ، سپرلیٹو ڈگری یا فل تفضیل. تو اس نے ہاتھ جب ملانا چاہا نا بیعت کے لیے تو اس نے اچانک ہاتھ پیچھے کھینچ دیا. آقا نے فرمایا تو خود اپنی مرضی سے اپنی چاہت سے تو نے مطالبہ کیا، جب بیعت ہونے لگی تو ہاتھ پیچھے کھینچ رہا. تو اس نے کہا مجھے ضمانت چاہیے. پوچھا کس چیز کی؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو میرے ساتھ جو دنیا میں ہو رہا ہے، میں جب کل قیامت کو جنت میں جاؤں تو مجھے کوئی فرشتہ وہاں سے باہر نکال دے کہ تیرا رنگ کالا ہے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو نبی پاک نے فرمایا لا ينظر اللہ الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے، نہ تمہارا رنگ دیکھتا ہے، نہ قد کاٹ دیکھتا ہے. اللہ دیکھتا ہے تمہارے دل دیکھتا ہے. سبحان اللہ. یا بلال ما عملت فی الاسلام انی سمیت دفعنا علیک فی الجنت بین یدی. اور بلال کیا کرتے ہو؟ تیرے قدموں کی آڑ میں نے جنت میں سنی. چلتا مدینے کی سرزمین پہ. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ عمر فاروق جیسا سردار ان کو دیکھ کے کہا کرتا یا سیدنا بلال. سبحان اللہ. یا سیدنا بلال. ہمارے سردار. کیا خوبصورت مثالیں دیکھ کر انسانی مساوات کا اور جو حقیقی جو انسانی وحدت کا تصور تھا اس کو پیش کیا ہے. ڈاکٹر صاحب شاہ صاحب جس میں بیان کہتے تھے حضرت بلال حبشی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش ہوئے، حضرت ابو ہریرہ یمنی تھے، حضرت صہیب رومی روم سے، اور جو آج یورپ کا علاقہ ہے اس کے، اور حضرت سلمان فارسی فارس کے علاقے تشریف لائے. انسانی وحدت کا تصور وہاں پیش کیا تھا. کالے گورے کی تمیز شاہ صاحب نے فرمایا ختم کر دی. عدل و انصاف کا جو نظام تھا اس کا قیام عالم عرب میں اور عالم انسانیت میں نبی کریم علیہ السلام کی بعثت اور آپ کی حکمرانی سے پہلے وہ ایسا موجود نہیں تھا جو آپ نے مثالی نظام قائم کیا تھا.
وہ کیا عدل و انصاف کا نظام تھا ڈاکٹر صاحب کہ جس کی دنیا آج بھی مثالیں دینے پر مجبور ہے؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح محترم شاہ صاحب ذکر کر رہے تھے، آپ کی رسالت اور نبوت جو ہے یہ عالمگیر ہے، بے شک، اور اس کے اندر بہت ہی زیادہ جامعیت پائی جاتی بے ہے۔ شک، بے شک، سب سے پہلی بات تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوسائٹی تھی، جو معاشرہ تھا، اس میں سے جو ڈسکریمنیشن ہے اس کو ختم کیا، بالکل صحیح، اور یہ جو عدل ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور دیکھیں یہ جو آیت میں نے پڑھی سورہ نحل کی، یہ اتنی جامع آیت ہے۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں جی، اسلام کا تعارف پیش کرتے تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ اللہ، جس طرح مشہور واقعہ ابن کثیر نے لکھا، اقسم سیفی کا جی، واقعہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا اور لوگوں نے کہا بھی اب تم ہمارے جی، سربراہ ہو اور آپ نے ہم سے مشورہ ہی نہیں کیا اللہ، تو آپ مسلمان ہو گئے ہیں، تو ذرا ہمیں بھی اس نبی کے بارے میں تعارف ہونا چاہیے۔ تو اس نے اپنا ایک وفد بھیجا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو واقعہ تو لمبا ہے، انہوں نے آپ سے 3 سوال کیے آ کر، اچھا، من انتا، کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ۔ صلی اللہ، وما انتا، آپ کا ڈیزگنیشن کیا ہے، عہدہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انا رسول اللہ۔ واہ، تو یہ جو رسول اللہ ہونا ہے نا، یہ کائنات کا سب سے بڑا عہدہ ہے۔ بالکل، اور دیکھیں قرآن مجید نے بھی تو آپ کو یہی فرمایا نا، محمد الرسول اللہ، صلی اللہ، کئی ایک مقامات پر آپ کو رسول اللہ قرار دیا گیا نا۔ تو آپ سے پوچھا کہ آپ پر وحی کیا نازل ہوتی ہے، آپ پر اللہ تعالیٰ کے کیا احکام اور فرامین نازل ہوئے ہیں، تو آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ واہ واہ، اس کے اندر 3 اوامر ہیں اور 3 ایسی چیزیں ہیں جس سے منع کر دیا گیا۔ کسی آیت مبارکہ کے اندر ایسی جامعیت نہیں ہے جو اس آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کو پڑھا کرتے تھے۔ خطبات کے اندر خطبہ جمعہ ہے، عیدین کے خطبات ہیں، یا دیگر جہاں بھی کوئی پبلک جمع ہوتی، آپ یہ آیت مبارکہ پڑھتے۔ تو الغرض جو عدل ہے نا، یہ بنیادی چیز ہے، اسی کے ساتھ معاشرے کے اندر جو ایک کہتے ہیں توازن برقرار ہوتا ہے۔ اور دیکھیں عدل کا سب سے پہلے تو ہمیں مفہوم سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عدل کا مفہوم ہوتا ہے کسی بھی چیز کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دینا، یہ عام تعریف کی جاتی ہے۔ حالانکہ اصل چیز ہے وضع الشیء علی محلہ، اور اس کا الٹ ہے ظلم، وضع الشیء علی غیر محلہ۔ تو عدل کا جو معاشرہ ہے وہ ترقی کرتا ہے، اور ظلم کا معاشرہ وہ تباہ و برباد۔ آپ اس کو اس کے حقوق اس کے مطلب کیپیسٹی کے مطابق دے رہے ہیں، ہر انسان کو اس کے حقوق جو ہیں وہ اس کو عطا کرنے چاہیے، خواہ کوئی چھوٹا ہے خواہ کوئی بڑا ہے، کسی بھی شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، مرد ہے یا عورت۔ اچھا، تو اصل جو عدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی اور معاشرے میں قائم کیا ہے نا، وہ بہت اہم ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہے انسان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قائم کرنا، یہ سب سے بڑا عدل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، ماشاءاللہ شاہ صاحب نے قرآن مجید کی آیات پڑھی، ان آیات کے اندر بھی بنیادی جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کر دیا جائے، اور اسی کے لیے آپ دیکھیں عبادات کا ایک پورا نظام ہے۔ نماز کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، جب بندہ مطلب جس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ کہا نا کہ اللہ کی رسی کو، قرآن کو تھام لو، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا، یعنی ایسی سوسائٹی آپ نے بنائی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ تو اگر کوئی آدمی مارکیٹ میں کام کر رہا ہے، کوئی کسی بھی کام میں مصروف ہے، اس کو ترک کرے اور اللہ کے ذکر کے لیے آ جائے۔ ناظرین کرام، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانیت میں سب سے پہلے جو کام کیے تھے وہ کیا تھے۔ اسی والے سے میں پروفیسر صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل عرب کے معاشرے میں پروفیسر صاحب جو خواتین کی جو صورتحال تھی وہ بڑی ابتر تھی اور بڑی افسوسناک تھی۔ آج کے معاشرے کی بات کریں، آج ایک عورت جو ہے اس کی ماں کی حیثیت سے اسے کتنا بلند مقام دیا، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے۔ عالم اسلام کے اندر
اور خصوصاً اگر عالم انسانیت کی بات کریں تو ازل سے لے کر میں سمجھتا ہوں کہ اب تک ہم دیکھیں تو جو خواتین کو حقوق نبی کریم علیہ السلام نے عطا کیے ہیں وہ کیا ہیں. آج کی خواتین تو بڑے حقوق کی بات کر رہی ہیں, تو ہم کیا ان کو میسیج دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا. سید اسامہ بخاری صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت بزم آپ نے سجائی اور بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. بالخصوص میں مبارکباد دینا چاہوں گا, آج کے دن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مقدسہ کا دن, اور اتنی پیاری گفتگو جو واقعی ہمارے معاشرے کی اور آج کے دور کی ضرورت ہے کہ انسان اس کو سمجھے اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرے. آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے ایک بات جو ساری گفتگو میں ڈاکٹر صاحب نے جس سے آغاز لیا بہت خوبصورت بات ہے, اور آج کے میلاد کی مناسبت سے میں چاہوں گا کہ میں آپ سے شیئر کر دوں, ہمارے ناظرین بھی اس سے حاضر اٹھائیں گے. وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک من انتا اور ایک ما انتا, یعنی آپ کون ہیں؟ فرمایا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. اور آپ کیا ہیں؟ ما انتا, جواب دیا محمد انا رسول اللہ. اور یہی وہ چیزیں جو ہمارے کلمہ میں ہے, کلمہ شہادت میں, کلمہ طیبہ میں, اور قرآن مجید نے بھی کہا محمد الرسول اللہ, اور پھر فرمایا وما محمد الا رسول. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس میں دو چیزیں ہیں. وہ بات ایک آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات, اور ایک حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عہدہ جو عالم انسانیت میں سب سے بڑا عہدہ ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی, محمد حضور کا سراپا ہے, رسول اللہ حضور کا عہدہ ہے. آج کی جو گفتگو ہم کر رہے ہیں جو حضور علیہ السلام کی ولادت, یہ ظہور محمدیت ہے. آقا علیہ السلام محمد اس دنیا میں تشریف لائے, اور پھر آقا علیہ السلام کی ساری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق, حضور کا کردار, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ, لین دین, تعلیمات, انقلابی اقدامات, وہ رسالت ہے. ذات کے ساتھ محبت اور تعلیمات پر عمل, یہ ہے وہ بنیادی پیغام جو آج میلاد کا دن دیتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی صورت سے محبت کی جائے اور سیرت پر عمل کیا جائے. آقا علیہ السلام کے سراپا کے ساتھ عشق کیا جائے. وہ تو ایک حسن کا آپ کہیں کہ ایک مجسمہ ہے رسول اللہ, اور وہ حسن جو اللہ رب العزت نے جیسا کائنات میں کوئی چھوڑا ہی نہیں. خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء. یہ وہ سراپا جس میں کوئی عیب کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. اور جو آپ نے بات کی انا اعطیناک الکوثر, کہ جس پر اللہ نے ساری کثرتوں کی انتہا کر دی, ساری کثرتوں کی, علم کی کثرت, حسن کی کثرت, اختیارات کی کثرت, حضور علیہ السلام کو جو بھی عطا کیا, امت کی کثرت, وہ سارا کثرت سے عطا کر دیا. اب حضور علیہ السلام کو جو رب ذوالجلال نے جو ذمہ داری عطا فرمائی, شاہ صاحب قبلہ نے بہت ساری آیات کی طرف اشارہ کیا, وہ مضمون اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ الاعراف میں بیان کیا. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. یہ آیہ مبارکہ ایک جامع آیہ مبارکہ ہے جس میں صورت اور سیرت دونوں کا ذکر آ گیا. یعنی پہلا حصہ اس میں حضور علیہ السلام کی نعت ہے, الرسول النبی الامی, یہ حضور کی شانیں ہیں. پھر جن کا ذکر یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, آقا علیہ السلام کا تورات اور انجیل میں ذکر لکھا ہوا لوگوں کے سامنے ہونا. پھر آگے حضور علیہ السلام کی ذمہ داریاں, یہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آگے رسول اللہ. یأمرہم بالمعروف, اس آیت کا آخری حصہ وہ ہے جو آپ نے سوال کیا, میں اس طرف آ رہا ہوں. فرمایا یأمرہم بالمعروف, ہم معروف کا حکم دیتے ہیں, وینہاہم عن المنکر, اور منکر سے روکتے ہیں. ہم ترجمہ کرتے ہوئے معروف اور منکر کو پہلے لے آتے ہیں, لیکن عربی میں اور قرآن مجید کے الفاظ میں بہت پیارا ایک جو توازن ہے. یأمرہم پہلے ہے, ینہاہم پہلے ہے, یأمرہم بالمعروف, معروف بعد میں ہے, یأمرہم پہلے, ینہاہم عن المنکر, منکر بعد میں, ینہاہم پہلے. معنی یہ ہوا جس چیز کا رسول اللہ حکم دیتے ہیں وہ معروف ہے, جس سے رسول اللہ روکتے ہیں وہ منکر ہے. بالکل صحیح. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ,
یہی چیز پھر بیان کی کہ آقا حلال کرتے ہیں جس چیز کو وہ طیب ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ جس چیز کو حرام کرتے ہیں وہ خبیث ہے۔ آگے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ آقا علیہ السلام وہ بوجھ اور وہ زنجیریں جو انسانیت پر پہلے سے تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہٹا دیا۔ اب یہ زنجیریں خواتین سمیت پوری سوسائٹی پر تھیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلابی جد و جہد کے ذریعے ہٹا کر پوری انسانیت کو آزادی دے دی۔ اور بہت خوبصورت میں سمجھتا ہوں کہ ایک میسیج دے دیا پوری انسانیت کو کہ یہاں پر عدل و انصاف، مساوات اور حقوق، یہاں پر وہ جینڈر کے حقوق ہوں، خواتین کے ہوں، مردوں کے ہوں، ان کے الگ الگ ان کے حقوق جو ہے متعین کر دیے، اور ایسے حقوق متعین کیے جس کی عالمی انسانیت میں جو ہے کوئی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین کرام، گفتگو کا خوبصورت سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹائم ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں یہ خوبصورت سلسلہ گفتگو کا دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ لاہور رنگ کی اسپیشل ربیع الاول ٹرانسمیشن رحمت اللہ عالمین، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، بڑی خوبصورت گفتگو ہمارا پینل کر رہا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، ڈاکٹر عبدالغفار صاحب، پروفیسر ناصر محمود صاحب، اور نعت کے لیے بھی ہمارے ساتھ کاظمی صاحب موجود ہیں۔ لیکن ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا خوبصورت ربط بنا ہوا ہے گفتگو کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے سیر طیبہ کے اندر انقلابی اقدامات کیے ہیں جو عالم انسانیت میں اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ شاہ صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے اور لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے، اور بارہا دفعہ بہت ساری محافل کے اندر یہ بات ڈسکس ہوتی ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے جو ہے یہ جو دنیا کا اور دین کا فرق ہم کر دیتے ہیں کہ دنیا ایک الگ چیز ہے، دین ایک الگ چیز ہے، ہمیں خلوت میں چلے جانا چاہیے اور دنیا سے بالکل ہٹ جانا چاہیے۔ کیا یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیر طیبہ ہمیں اسے کیا میسیج دیتی ہے؟ بلا شبہ اسلام تو ایک دین کامل ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ۔ اس میں دین اور دنیا یہ نام تو دو الگ الگ نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ہماری دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ کاروبار ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، ذمہ دارہ ہوتا ہے، سروس ہوتی ہے، ملازمت ہوتی ہے، ہم کوئی فیکٹری بناتے ہیں، کوئی مالک ہوتا ہے، کوئی اس کا ملازم ہوتا ہے۔ تو یہ جو سارے سلسلے ہیں وہاں پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل تعلیم دی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ آپ نے کاروبار کیسے کرنا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ۔ یہ کم تولنے والے، کم ناپنے والے، ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ قیامت کے دن انہوں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور فرمایا البیان بالخیار ما لم یتفرقا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا۔ فرمایا کہ جو کاروبار کرتے ہیں نا، خریدنے والا، بیچنے والا، وہ ساری چیزیں بیان کر کے اس میں یہ بھی فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ ہر چیز کو کھول کے بیان کیا کریں سچائی کی بنیاد پر۔ ایسا کریں گے اللہ ان کے کاروبار میں برکت ڈال دے گا۔ تو گویا جب بندہ ایک تجارت کر رہے ہیں اصولوں پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، آپ کی ہدایات کے مطابق، آپ کے احکامات اور اوامر کے مطابق، تو وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے تو اللہ خود اس کو بشارت دے رہے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ تو میرے محبوب کی صرف اطاعت نہیں کر رہا، تو میری بھی ساتھ اطاعت کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اصل میں اللہ کی عبادت کا نام ہے، اللہ کی بندگی کا نام ہے۔ لَقَدْ كَانَ، اب ڈاکٹر صاحب نے پڑھی تھے آئے مبارکہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پروفیسر صاحب ناصر محمود صاحب نے پڑھی تھی یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنکَرِ۔ تو نبی پاک نے دنیا کے جو معاملات ہم سمجھتے ہیں نا، ان میں جو معروف تھے ان کے ہمیں حکم دیے ہوئے، جب ہم ان دنیا کے کاموں میں جو نبی پاک کے احکامات ان کو پورا کرتے ہیں تو ہم تو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وہ تو اللہ کی اطاعت، اور اللہ کی اطاعت اللہ کی عبادت اور غلامی کا نام ہے۔ تو گویا ایک مسلمان کی جو، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، صحابہ سے فرمایا جب بندہ اپنی بیوی کے پاس ہوتا ہے نا اور بیوی کے کا خیال کر رہا ہوتا ہے، اس کے حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے، تو فرمایا فَتُكْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ۔ وہ جو وقت گزار رہا ہے نا وہاں پر، وہ بھی اللہ کے ہاں غلامی میں، عبادت میں شمار ہو رہا ہے۔ تو مومن جو ہے نا، اس کی دنیا جو ہے وہ بھی دین ہوتا ہے، اس کی دنیا داری بھی دین داری ہوتی ہے۔ جب بندہ سوتا ہے نا، دیکھیے اصل میں یہ نیت کا سارا معاملہ ہے۔ ایک مسلمان بھی سوتا ہے، ایک مسلمان بھی کھاتا ہے،
ایک مسلمان بھی اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے اور جو اسلام سے بے بہرا ہے وہ بھی یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان بھی تجارت کر رہا ہوتا ہے، ایک غیر مسلم بھی کر رہا ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مسلمان جب اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہے اور ایک غیر مسلم اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہے تو فرق یہ ہے کہ غیر مسلم اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہے عادت سمجھ کر، زندگی کی روٹین سمجھ کر، زندگی کی عادت سمجھ کر، اور مسلمان وہی کام کر رہا ہوتا ہے اپنے اللہ کی عبادت سمجھ سبحان کر اللہ، کہ بچوں کی تربیت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ تو وہی جو کام ہے نا، تو مسلمان کی دنیا دین سے ہٹی ہی نہیں ہوتی، اچھا اس کا دین اور دنیا اکٹھا ہی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ دعا کروائی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ہماری تو نمازیں بھی دنیا کے ساتھ، اور ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک ہماری تو نماز کا تعلق بھی سارا دنیاوی کاموں کے ساتھ، بالکل کہ وہاں جو برائیاں ہیں، جو جھوٹ ہے، جو کم تولنا ہے، کم ناپنا ہے، حقوق العباد کی جو ہم تلفی کرتے ہیں، ان ساری چیزوں سے ہمیں نماز روک رہی ہے۔ تو ہماری تو نماز کا تعلق بھی ادھر معاشرے کے ساتھ، اور جب با جماعت نماز کا اہتمام ہوتا ہے تو کس لیے ہوتا ہے کہ پورے محلے کے لوگ آئیں گے نا، تو جو بیمار نہیں آ سکے گا اس کی اطلاع مل جائے گی، بالکل ایسے بیمار خوشی ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کا جو تعلق دونوں کا تعلیم کے ساتھ ہے۔ ہمارے اکثر دینی مدارس کے لوگ لکھتے ہیں کہ یہاں اسلامی اور عصری علوم کا اہتمام ہے، میں ان سے ہمیشہ ناراض ہو کہتا ہوں اور اسلام سے بڑھ کر اس عصری چیز کیا استعمال ہے؟ یہ تو ہر دور کا نظام دین ہے، جی بالکل، یہ لکل زمان ولکل مکان، اس میں تو اللہ نے اتنی جامعیت، اتنی وسعت، اتنی لچک رکھی ہوئی ہے، یہ ساری کائنات کو، چاہے کوئی انسان پہاڑوں پہ رہتا ہے، چاہے کوئی صحراؤں میں بستا ہے، اور چاہے کوئی گرمی کے موسم میں رہتا ہے، چاہے کوئی انتہائی برف باری کے علاقوں میں رہتا ہے، چاہے کوئی دریاؤں سمندروں کے کنارے پہ رہتا ہے، چاہے کوئی زرعی علاقوں میں رہتا ہے، ان سب کے لیے مکمل تعلیم اگر ہے تو اسلام کے نظام میں موجود ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی برکت، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تمہیں وہ نظام زندگی دے کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہار، اس کا تو دن ہے ہی روشن، فرمایا اس کی رات بھی تاریک نہیں، اس کی رات بھی روشن ہے، اس کے اندر بھی اندھیرے نہیں، اس میں بھی اجالے اجالے ہیں۔ تو یقیناً اسلام نے ہمیں ایسا لا کر وہ نظام زندگی دیا ہے کہ جس میں یہ ساری نعمتیں موجود ہیں، کہ یہاں دین اور دنیا کا فرق نہیں ہے کہ بندہ وہاں ڈنڈی مارتا رہتا ہے کہ نماز الگ چیز ہے، دنیا داری ایسے لوگ دنیا میں آج پائے جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ کہتے ہیں جناب یہ ہمارا کاروبار ہے، ہم منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، ہم گاڑی چوری کا کام کرتے ہیں، ادھر ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ نماز الگ نہیں، ہماری نماز اور ہمارا کاروبار یہ آپس میں چیزیں لازم ملزوم ہے۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت جو بات فرمائی کہ دین اور دنیا ہماری الگ ہے ہی نہیں ہے، ہم تو بالکل جو دنیا کے کام بھی کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی نیت کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ اس لیے ہمارے اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، شاہ صاحب فرما رہے تھے علم و تحقیق کی بات، اگر ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صفحہ چبوترا، صفحہ یونیورسٹی، آپ نے جو علم و تحقیق کی بنیاد رکھی اور صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے، اسی طرح آگے جو اسلاف تھے انہوں نے علم و تحقیق کی جو بنیاد رکھی، وہ دیکھیں ہم نے ایک دور تھا کہ دنیا پر ہم نے حکمرانی کی ہے، 400 500 سال تک ہماری بنائی کتابیں، لکھی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، اور حتیٰ کہ میں پڑھ کے حیران ہوا پروفیسر صاحب کے دنیا کی سب سے پہلی میڈیکل ایسوسییشن مسلمانوں نے قائم کی تھی، اور بہت ساری چیزیں جن میں مسلمان اولیات کے جو ہیں الحمدللہ ان کا اعزاز ہے۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب آج کے دور میں یہ علم و تحقیق کا جو میدان ہے یہ اتنا کمزور کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ کیا آج ہم اپنا سلیبس بھی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا، اور میں محترم شاہ صاحب کی باتوں کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح پہلے بھی گزارش کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا ہے وہ تعلیم کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یعنی رسالت کا تعلق ہے ہی اصلاً تعلیم کے ساتھ، اور آپ نے اعلان نبوت فرماتے ہی جس طرح کے وہ واقعہ مشہور ہے غار حرا کا، ساری آپ کی سیرت کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں بیان کیا، اور اس کے بعد جو آپ نے سب سے اہم کام کیا ہے وہ مکہ مکرمہ میں دار ارقم کا قیام، اور وہاں پر جتنے لوگ اولین مسلمان ہونے والے تھے وہ وہاں اکٹھے ہوتے اور آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ دیکھیں اس طرح کی مثالیں تو ہمارے ہاں موجود ہیں
کہ مکہ مکرمہ میں لکھنے پڑھنے کا باقاعدہ رواج موجود تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان پڑھے لکھے افراد میں شامل تھے جو لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے، مگر اس طرح باقاعدہ طور پر ایک تعلیمی درسگاہ کا نام دے کر لوگوں کو اکٹھا کرنا، پھر ان کو پڑھانا، درس دینا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لوگوں کو جب اکٹھا کیا تو سب سے پہلے ان کو تعلیم کا درس دیا، علم و تحقیق کی بنیاد ڈال دی. لیکن ڈاکٹر صاحب آج جو ہم جس معاشرے میں آئی رہے ہیں، اور دیکھیں اس کے بعد بھی مدینہ منورہ میں بھی سب سے پہلے جو آپ نے کام کیا ہے بنیادی طور پر، ابھی ہجرت آپ فرما کر وہاں نہیں تشریف لے گئے، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ طور پر اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دیا گیا کہ آپ معلم ہیں، اور معلم کا پہلا جو مدینہ منورہ میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے الوثائق السیاسیہ فی عہد النبوی والخلافت الراشدہ کتاب کے اندر جو انہوں نے سیاسی وثیقہ جات جمع کیے ہیں، اس میں یہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا گیا یہ باقاعدہ موجود ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یمن کا ناظرات تعلیم بنایا گیا تھا اس کا باقاعدہ لیٹر موجود ہے. یعنی آپ نے ہجرت سے پہلے بھی جس کام کو اہم سمجھا وہ تعلیم کا تھا. اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نوجوان تھے اور انہوں نے مدینہ منورہ میں اس پر محنت کی، اور اس کے بعد بھی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی منصوبہ بندی کی طرف ہی زیادہ توجہ رہی. ہجرت کیا کہتے ہیں غزوہ بدر کے قیدیوں کو جو آپ نے فدیہ مقرر کیا گیا، 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ تو تمہیں رہائی مل جائے گی. اس لیے آپ نے مدینہ منورہ میں جو بنیادی کلچر پروموٹ کیا وہ علم اور تحقیق کا تھا. اور مدینہ منورہ میں باقاعدہ آپ کے دور مبارکہ ہی میں 9 مساجد بنا دی گئیں، اس کے ساتھ باقاعدہ اقامتی درسگاہیں قائم کر دی گئیں، نہ صرف مردوں کے لیے. ابو داؤد کے اندر باقاعدہ روایت ہے حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خواتین کو پڑھانے کے لیے، ان کو نماز پڑھانے کے لیے باقاعدہ آپ نے ان کو ایک جامعہ بنا کر دیا تھا. مردوں کی تعلیم کے ساتھ خواتین میں بھی تعلیمی ذوق اور تحقیق کا ذوق پروان چڑھا. اور سب سے بڑی اہم بات شاہ صاحب نے بھی بات کی کہ دین اور دنیا کی تقسیم بالکل وہاں نہیں تھی جو ہمارے ہاں مضامین کی تقسیم کی جاتی ہے، یہ عصری ہیں، یہ دینی ہے، یہ بھی نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی مثال پڑھیں آپ جو صحابہ اکرام کے حالات پر کتابیں لکھی گئی ہیں عالی صحابہ میں پڑھ لیں آپ، اور اس میں باقاعدہ طور پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ کے چوک کے اندر پنیر کی ریڑھی لگائی تھی، اور کہتے ہیں کہ اگر میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھی میرے لیے سونا بن جاتی ہے. اتنی دولت تھی کہ کیسر اور کسرا کے بادشاہوں کے پاس بھی اتنی دولت نہیں تھی جو خادم رسول جناب حضرت عبد الرحمن ابن عوف. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، دیکھیں واقعی یہ قرآن کریم میں بھی جو معاشیات کے گر سکھائے گئے بالکل ایسے، اور قرآن کریم میں بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے بار بار جو ہے سائنسی علوم کے والے سے بھی فرمایا کہ کیوں اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، کیوں تدبر نہیں کرتے. اور آپ نے ایک اور میں سمجھتا ہوں نہج کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے ڈاکٹر صاحب. معاشی نظام آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو معاشی نظام ہے بڑا جھگڑا ہوا ہے اور ہم بڑے پریشان حال ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے اس وقت بھی یہ حالات تھے، اور وہاں پہ غریب اور امیر کی بڑی تقسیم تھی، اور معاشی نظام جو تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ مستحکم نہیں تھا. آپ نے وہاں پہ کیا معاشی نظام قائم کیا کہ وہاں پہ کوئی پھر زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا؟ بس بہت خوبصورت باتوں کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وقت کی قلت ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو بات شروع کی اگر وہی اس کو کمپلیٹ کر دیتے، اور اس سوال میں بھی آپ نے ہر جگہ ایک دکھتی رگ پر بھی ہاتھ رکھتے ہیں. ہم کوشش کر رہے تھے کہ آج کے پروگرام میں وہ چیزیں ہیں مطلب جو ہم عموماً نہیں بیان کرتے پروگرام کے اندر، اور ضرورت ہے اس معاشرے کی، تو ہم چاہ رہے تھے کہ ذرا اس کے والے تھوڑی جو روشنی آپ ڈالتے جائیں. وہ جو امر حکم دیا نا عدل اور احسان کا، اللہ نے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ ہے وہ بنیاد جو مسلمانوں کی معیشت کی بھی بنیاد. اللہ عدل یہ کہ جس کو جتنی ضرورت ہے اس تک مال پہنچے، ریاست کی ذمہ داری. اور احسان یعنی ایک تو یہ نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی اخلاقی تربیت فرمائی. جب تک اسلام بطور نظام نافذ نہیں تھا، اخلاقی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. مثلا مکہ میں ہے تو آقا علیہ السلام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے مدینہ میں فرض ہیں. مکہ میں رسول اللہ دار ارقم میں کیا کر رہے تھے؟ جو صحابہ کو دن رات سکھاتے تھے وہ کیا تھے؟ وہ آداب تھے، وہ یہ زندگی گزارنے کے وہ طریقے تھے جس سے انسان دنیا میں کمال پاتا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا وہ کانسیپٹ
لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا کہ ہم نے تمہیں جو عطا کیا ہے، وہ مال ہے، وہ علم ہے، وہ صلاحیتیں ہیں، ہر قسم کی خیر تمہیں دی ہے، ان کو دنیا میں تقسیم کرنا اور اپنے لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہوئے ساروں کو ایک ایسے لیول پر لانا کہ ان کی بنیادی ضروریات جو ان کے بیسک رائٹس ہیں، بیسک ہیومن رائٹس جو ان کی لائف کے لیے ضروری ہیں، جو ان کی زندگی جان اور روح کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں، وہ ریاست نے اپنی ذمہ داری پر لے لیا. اور مسلمانوں کو جو تعلیم کے نظام میں اتنی آپ نے اشارہ کیا اس طرف، اللہ رب العزت کی تو پہلی وحی یہی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا، کریشن آف وٹ. اس کو چھوڑ دیا، آپ کہہ لیں کہ انڈیفینٹ چھوڑ دیا، کوئی چیز نہیں، ہر چیز تخلیق. یہ کریشن کا علم کیا، یہ بیالوجی کا علم ہے، یہ اینتھروپولوجی کا علم ہے، یہ کاسمولوجی کا علم ہے. یہ سارے علوم عطا کیے، ساتھ مسلمانوں کو معیشت سکھائی، ساتھ مسلمانوں کو ایک دوسرے کا احساس دیا. اور یہ نظام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا معاشی نظام عطا کیا جس کو خلافت راشدہ نے پھر عملاً نافذ کر دیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص کہ آپ فرماتے ہیں اگر ایک بکری کا بچہ بھوکا مر جائے تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہوگی. سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب کوفہ میں داخل ہوتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں یہ دیکھ لو میرے پاس جو کچھ ہے. یہ چیزیں لوگوں نے کہا کیا فرمایا، مطلب سٹرونگ سسٹم بنا دیا. شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ناپ تول میں کمی جو تھی معاشی نظام میں اس کو ختم کر دیا، اور اسی طرح ملاوٹ کو ختم کر دیا، عدل اور احسان قائم کر دیا نا. اس میں ہر انسان دوسروں کی بھلائی سوچتا تھا، ہر انسان اپنی ذات سے بڑھ کر باہر جاتا تھا. دوسروں کو مطلب انفرادی میں سمجھتا ہوں کہ برتری کے بجائے اجتماعی مفادات کو ترجیح دی گئی. پروفیسر صاحب بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے اور عدل و احسان کا معنی ہمیں سمجھا رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مدثر کاظمی صاحب، اور وہ ہمیں پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کا خوبصورت ایک کلام سنائیں گے جو آپ سب کی فرمائش بھی ہوتی ہے. جی شریف. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. اور یا در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں
لجپال گرانا ہے، محروم کرم اس کو نہ رکھیے سرے محشر، محروم کرم اس کو نہ رکھیے سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل